السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آپ لوگوں کے قواعد کا تیسرا کلاس ہے۔ 2 کلاس پہلے ہو چکی ہے، آپ ان 2 کلاسوں کو دیکھ لیں، اس لیے کہ وہ بیسک کلاسیں ہیں۔ وہ کلاسز اگر چھوٹ گئی آپ کی تو آپ پوری طور پہ قواعد نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ جو تیسری کلاس ہے اس میں شاعری کے متعلق سے آپ کو بتایا جائے گا، بدائع اور ثنائے، اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا جائے گا، لیکن اس میں جو ہے آپ کو جملہ، اسم اور اس کے بعد لفظ وغیرہ، ماضی کی قسمیں اور جملہ کی قسمیں وغیرہ، فعل کی قسمیں، ساری چیزیں بتائی گئی ہے وہ 2 کلاسوں میں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ پہلے ان 2 کلاسز کو دیکھ لیں، اچھی طرح سے دیکھیں، ایک نوٹ بک لے کر اپنے پاس بیٹھیں، پھر اس کے بعد کلاسز دیکھیں، اور جو بھی آپ کو الگ سے جو ہے مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، جو بات بول کر سمجھائی گئی ہے، اس کو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیں اور اس کو یاد کریں، اسی کے تحت مشق کریں اور قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو جس طرح سے سمجھایا گیا ہے اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے سوال کو اور ڈاؤٹس کو کمنٹس باکس میں رکھ سکتے ہیں، بہت جلد آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگر کسی طلبہ و طالبات کو کوئی بھی ڈاؤٹس لگے یا کوئی بھی صنعت یا کوئی بھی قسم سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا کسی جھجک کے، بلا کسی تردد کے آپ جو ہے سوال کو رکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سوال یا نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ لیں یا کمنٹس باکس میں اپنا سوال رکھ دیں، بہت جلد اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہی ہے کہ پڑھائی میں شرم نہیں کی جاتی ہے، پڑھائی میں بلا تکلف پوچھا جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ پوچھیں گے، جتنا زیادہ کوشچن کریں گے، اتنا زیادہ آپ کے پاس علم میں اضافہ ہوگا اور علم میں پختگی ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ ان سب باتوں پر توجہ دیں گے۔ بدائع ثنائے کو پڑھانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اردو جو ہے، یہ لفظ اردو یہ ترکی زبان سے نکلی ہے۔ ہم پہلے کلاس میں بھی بتا چکے ہیں، اگر نہیں آپ لوگوں نے نہیں سنا ہے، اس کو توجہ نہیں دی ہے، تو پھر سے سن لیں کہ لفظ اردو جو ہے یہ ترکی زبان سے نکلی ہے اور اس کے معنی جو ہے لشکر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہندی اور اردو میں جو ہے بہنوں کا رشتہ ہے، فارسی اور اردو میں ماں بیٹی کا رشتہ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ چند باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو چیزیں آپ کو اگر الگ سے معلوم کرنا ہو وہ آپ سوال کو کمنٹس باکس میں ڈال دیں، بہت جلد جواب مل جائے گا۔ چلے اب ہم لوگ بدائع ثنائے کو پڑھتے ہیں۔ یہ بدائع ثنائے جو ہے یہ شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے شاعری کی صنفیں سمجھی جاتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے کسی تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص یا چیز کو کسی خاص وصف میں دوسرے شخص یا چیز کے مانند بتایا جائے۔ اصطلاح میں کسی کے مانند ہونے کی کیفیت کو تشبیہ کہتے ہیں۔ پھر سے دیکھیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص یا چیز کو کسی خاص وصف میں دوسرے شخص یا چیز کے مانند بتایا جائے۔ اصطلاح میں کسی کے مانند ہونے کی کیفیت کو تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی
کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں تشبیہ کی مثال ہے، اور مثال کس سے دی گئی ہے؟ محبوبہ کے ہونٹ سے۔ یہ لب کیا ہے؟ لب کے معنی ہونٹ کے آتے ہیں۔ نازکی یہ ایک صفت ہے کہ گلاب کی پنکھڑی کے اندر جس طرح کی نزاکت پائی جاتی ہے، محبوبہ کے ہونٹ کی تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے۔ اب گلاب کی پنکھڑی سے کیوں دی گئی ہے؟ اب یہ سمجھیے کہ جس طرح گلاب کی پنکھڑی کے اندر نزاکت پائی جاتی ہے، اسی طرح سے محبوبہ کے ہونٹ میں نزاکت پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شاعر نے اپنے تجزیے سے یہ بیان کیا، اپنے تجربے سے۔ تو اپنے محبوبہ کے ہونٹ کو کس سے تشبیہ دیا؟ گلاب کی پنکھڑی سے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ تشبیہ کسے کہا جاتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے اور کس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے تلمیح۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرے، وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ کسے کہتے ہیں تلمیح؟ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرے، وہ تلمیح کہلاتا ہے۔ یہ تلمیح کی تعریف ہو گئی۔ مثال سمجھے، مثال دیکھیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس میں تاریخی واقعہ یہ ہے کہ ابن مریم سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا۔ مریم کا بیٹا کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس طرح سے بیماروں کو شفا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا معجزہ عطا کیے تھے کہ جو بھی کوڑ ہوتے تھے، کسی کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی تھی یا کوئی نابینا ہوتا تھا تو اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ اس کو بینائی آ جاتی تھی۔ اور جو کوڑ کے مریض ہوتے تھے، اس کے چہرے پر اگر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کے یہ جو بیماری دور ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو وہی اسی واقعہ کو شاعر جو ہے اپنے شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ اب کوئی جو ہے ابن مریم کی طرح ہو، جو میرے دکھ کی دوا، میں جو جس دکھ میں مبتلا ہوں وہ بھی جو ہے میرے دکھ کا علاج کر دے، وہ بھی میرے دکھ کی دوا دے دے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے مثال کے ساتھ۔ اب دیکھیں مبالغہ۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مبالغہ۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص یا چیز کی تعریف اس حد تک بڑھا چڑھا کر کرنا کہ اس کی انتہا معلوم ہو، سننے والے کو اس کی انتہا معلوم ہو، حقیقت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیں۔ پانی تھا آگ۔ اب دیکھیے، پانی ایک تو گرم ہوتا ہے، لیکن گرم پانی کو اس طرح سے اس کو بڑھا چڑھا کر بولا گیا کہ اس کو آگ بنا دیا گیا۔ اصل میں پانی آگ تھا نہیں، پانی کبھی آگ ہو نہیں سکتا، دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو لیکن گرم پانی کی اتنی تعریف کی گئی، یعنی اس کی تعریف میں اتنا مبالغہ کیا گیا، اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، تو اس گرم پانی کو آگ بنا دیا گیا۔ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، گرمی روز حساب تھی، یعنی اس طرح کی گرمی پڑ رہی تھی، اس طرح کی گرمی پڑ رہی تھی جیسا کہ روز حساب سمجھ لیجئے کہ محشر کا دن، یعنی اس طرح سے گرمی پڑ رہی تھی جیسا کہ لگ رہا ہو کہ محشر کا
دن ہو اور اس گرمی کی وجہ سے پانی اتنا گرم ہو گیا کہ وہ آگ کے مانند ہو گیا، وہ آگ کے مثل اس کو قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے میں دیکھیے، ماہی مطلب مچھلی، ماہی جو سیکھے موج تک آئی کباب تھی، یعنی اس طرح سے کہہ رہا ہے شاعر، پانی کے گرم پانی کی اس طرح سے مبالغہ آرائی کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پانی اس طرح سے گرم ہو گیا تھا گرمی کی وجہ سے کہ وہ گویا پانی نہ ہو، آگ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مچھلی جو ہے پانی کے اوپری سطح پر آئے تو وہ بھن کر کباب بن جائے، وہ جل کر کباب بن جائے، اس طرح سے مبالغہ آرائی کی گئی ہے اس شعر میں۔ امید کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب چوتھی قسم دیکھیے، حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو واقع نہ ہو مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت پائی جاتی ہو، جدت و نزاکت پائی جاتی ہو۔ تعریف سمجھے؟ کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو واقع نہ ہو، جو واقعی نہ ہو مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت پائی جاتی ہو۔ مثال دیکھیں، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سپاہی وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، جو جنگ کے لیے گئے تھے، وہ اس قدر پیاسے تھے، وہ 3 رات سے پیاسے تھے۔ کتنے راتوں سے؟ 3 راتوں سے وہ سپاہی پیاسے تھے۔ تو اس کی پیاس کی وجہ سے موجے فرات، یعنی فرات کی لہریں جو ہے اس طرح سے ساحل سے سر پٹکتی تھی، مطلب ساحل کے کنارے آتی تھی، اس لیے کس لیے آتی تھی؟ کہ پیاسے کو پانی پلانے کے لیے۔ کن پیاسوں کو؟ جو 3 رات سے خدا کے لیے جنگ، جو سپاہی، خدا کے سپاہی جو 3 رات سے پیاسے تھے، اس کو پانی پلانے کے لیے دریا کی موجیں، یعنی دریا فرات کی جو موج ہے وہ ساحل سے ٹکراتی تھی۔ حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے، ساحل سے موج کا ٹکرانا یہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یہ عام سی چیزیں ہیں کہ جب بھی دریا میں موج اٹھے گی تو وہ ساحل سے ٹکرائے گی ہی۔ یہ تھوڑی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو پانی پلانے کے لیے ہی کنارے آ رہی ہو موجیں، نہیں، وہ اس کے اندر یہ فطری چیزیں ہیں کہ جب بھی سمندر کے اندر موج لہر آتی ہے تو وہ لہریں جو ہے ساحل سے ٹکراتی ہے، یہ اس میں فطری چیزیں ہیں۔ لیکن شاعر نے کیا کیا کہ اس کی شاعر نے موج کے ساحل سے ٹکرانے کی وجہ کیا بیان کی کہ جو خدا کے سپاہی جو 3 رات سے پیاسے ہیں، اس کے لیے جو ہے دریائے فرات کی موجیں جو ہے ساحل سے سر پٹک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن ان کو وجہ بیان کرنا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حسن تعلیل کو مثال کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے 5ویں قسم ہے تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی نسبت باوجود علم کے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرنا، یعنی ہم کسی چیز کو پہلے سے جان رہے ہوں لیکن کسی نے پوچھا تو ہم نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، حالانکہ ہم اس چیز کو
جان رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے سے کسی چیز کے بارے میں معلوم کر لیے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں بتا دیا ہوتا ہے، پھر بھی ہم سامنے والے سے کوئی بات لیتے ہیں کہ ان کو کتنے حد تک یہ بات پتا ہے اور یہ اس بات کو کس طرح سے بیان کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ہم دوسرے سے جو پوچھتے ہیں جو چیز ہم کو پہلے سے معلوم ہے، پھر بھی ہم دوسروں سے جو پوچھتے ہیں، تو اسی کو ہم کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، اسی کو تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو پہلے سے چیزیں معلوم ہے، پھر بھی اس کو جاننے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے مثال سے سمجھے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اب جو ہے غالب کے بارے میں ہر وہ محفل کے لوگ جانتے تھے جہاں غالب بیٹھے تھے، پھر بھی کوئی پوچھ رہا ہے کہ غالب کون ہے، حالانکہ وہ سامنے والا جان رہا ہے کہ یہ غالب ہے اور اس کی حقیقت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے۔ تو اسی میں غالب صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بتلاؤ ورنہ ہم کیا، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، پھر ہمارے بتلانے کا انداز جو ہے الگ رہے گا، اگر ہم بتلائیں گے تو ہمارے بتلانے کا انداز جو ہے پھر وہی انداز خاص جو ہے تو وہ آ جائے گا۔ تو حالانکہ وہ پہلے سے جان رہا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ غالب کون ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسا کہ کوئی طالب علم ہے، وہ ہم کو پہلے سے جانتا ہے، پھر بھی وہ دوسرے طالب علم سے پوچھتا ہے اس بہانے سے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ سر کے بارے میں کیا بولنا چاہتا ہے، تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ سر کون ہے۔ مطلب ان کو سامنے والے کو معلوم ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں، کہاں کے ہیں، کیا ہے، نہیں ہے، پھر بھی وہ جاننے کے باوجود دوسرے سے پوچھ رہا ہے، تو اسی کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ ایک دوسری مثال یوں سمجھیے کہ تجاہل عارفانہ جیسے کوئی سو رہا ہے، نیند سے نہیں سو رہا ہے، حالانکہ سونے کی ایکٹنگ کر لیا ہے، مطلب بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور کسی نے کہا کہ چلو باہر، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، حالانکہ وہ بول رہا ہے، اگر سوتا ہوتا تو وہ بولتا کیسے؟ مطلب کیا ہوا کہ وہ سو نہیں رہا ہے، جاگا ہوا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں، تو جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے، جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیے آگے، اب ہے استعارہ۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف دیکھیے، جب لفظ اپنے لغوی معنی ترک کر کے، جب لفظ اپنے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے جو اس کا اصل معنی ہے اس کو ترک کر کے نئے معنی مستعار لیتا ہے، مطلب مستعار لیتا مطلب ادھار لیتا ہے، یعنی فوری طور پر کوئی دوسرا معنی اختیار کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، مستعار لیتا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مستعار کے معنی ہوتے ہیں ادھار لینا، ٹھیک ہے، یعنی کسی اور چیز کے معنی کو اپنے معنی میں لے لینا کچھ دیر کے لیے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے کسی بہادر انسان کو دیکھ کر کہا جائے میں نے شیر کو دیکھا، میں نے شیر کو دیکھا، کہتے ہیں نا کہ شیر آیا، شیر آیا، تو نعرہ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ شیر ہے نہیں، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، لیکن اس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے جو ایک شیر کے اندر کیا صفت ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے، بے باک رہتا ہے، نڈر رہتا ہے، کسی بھی جانور سے ڈرتا نہیں ہے وہ، اسی لیے شیر کو کہا گیا جنگل کا راجا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم کسی بے باک انسان کو دیکھتے ہیں جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ایک دم صاف گویائی کرتا ہے، صاف بولتا ہے، جو بھی قاعدے کی بات ہوتی ہے بغیر کسی کے ڈر کے وہ صاف ستھری باتیں کرتا ہے،
تو اسی کو جب کوئی دوسرا آدمی دیکھتا ہے اس صفت کو کسی انسان کے اندر، تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ وہ تو شیر ہے، وہ تو ڈرتا نہیں ہے کسی سے، بلا جھجک بات کرتا ہے۔ تو یہ نڈر والی اور بے باکی والی صفت ایک شیر کے اندر تھا، لیکن اس چیز کو انسان کے اندر دیکھا گیا تو انسان کو اس نام سے پکار لیا گیا، حالانکہ وہ انسان ہے حقیقت میں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے شیر کی صفت کے نام، اس کے صفت والی نام سے اس کو یاد کیا گیا۔ ٹھیک، امید کرتے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھو کنایا، کنایا، کنایا کسے کہتے ہیں؟ کنایا، کنایا کے طور پر برتے جانے والے الفاظ، کنایا کے طور پر برتے جانے والے الفاظ اپنے مروجہ، یعنی جو رائج ہے، مروجہ لغوی معنی سے علیحدہ، یعنی الگ ہو کر مضمون میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس التزام کے ساتھ، اس التزام کے ساتھ کہ ان میں لغوی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، کہ ان میں لغوی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب ہم سے، ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب ہم سے، محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ دیکھیے کنایا کو دوسرے آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی بات کو براہ راست کہنے کے بجائے، یعنی ڈائریکٹ کہنے کے بجائے، اشارے یا علامت کے ذریعے اس طرح کہا جائے کہ اصل مطلب سمجھ میں آ جائے، تو اسے کنایا کہتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، ہم آپ کو یوں ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا دل بہت بڑا ہے، یہ آپ کے پی ڈی ایف میں نہیں ہے، ہم الگ سے مثال دے رہے ہیں تاکہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھ میں آ جائے۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، یہ ایک ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک جملہ ہے، کہتے ہیں جب کوئی مدد کرتا ہے ہر شخص کی، جو بھی اس کے دروازے پہ جاتا ہے یا جو کوئی اس سے قرض مانگتا ہے تو وہ بلا کسی وجہ پوچھے وہ دے دیتا ہے، تو ہم لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس کا دل بہت بڑا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ سخی ہے، مطلب کیا ہوا؟ تو ہم لوگوں نے اشارتاً کنایتاً ایک لفظ، ایک جملے کا استعمال کیا کہ اس کا دل بہت بڑا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ سخی ہے، کوئی بھی جاتا ہے تو وہ اپنے دروازے سے اس کسی کو واپس نہیں کرتا، ہر کسی کو دے دیتا ہے۔ تو اتنی بات نہ کہہ کے ہم لوگ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ اس کا دل بہت بڑا ہے۔ یا کوئی غلط سلط کام کرتا ہے یا کوئی بہت ساری چیزیں غلط کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2 نمبر آدمی ہے، وہ 2 نمبر آدمی ہے۔ تو یہ کنایا کے طور پر یہ جو 2 نمبر آدمی یا اس کا دل بڑا ہے، یہ سب لفظ جو ہم لوگ یہ سب جملہ استعمال کرتے ہیں، یہی کنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ شعر کی مثال دیکھتے ہیں۔ ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب ہم سے، محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے، ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، ٹھیک ہے، اور ساقی سے مراد دوست بھی ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ پلانے والے سے ہمیں وہ ہمیں وہ دے کہ جس کے سبب سے، یعنی جس کے ذریعے سے ہم جو ہے محفل میں آب و آتش و خورشید، یعنی پانی، آگ اور خورشید کہتے ہیں سورج کو، تو سورج میں بھی گرمی ہوتی ہے جس طرح سے آتش میں گرمی ہوتی ہے۔ تو مطلب کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ دے کہ جس کے ذریعے سے ہم سب کو ایک کر دیں، جس کے ذریعے سے ہم سب کو ایک کر دیں۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر شعر سے نہ سمجھے تو آگے والی مثال جو ہے 2 جملے بول کر سمجھائیں، اس سے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے دیکھیے مجاز مرسل کیا ہے؟
مزاج مجاز مرسل، اس میں لفظ کا استعمال اس کے علاوہ کسی اور معنی میں کیا جاتا ہے، اس میں لفظ کا استعمال اس کے علاوہ کسی اور معنی میں کیا جاتا ہے، اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے سوا دوسرا تعلق ہوتا ہے، یعنی اس میں تشبیہی تعلق نہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے تشبیہی تعلق نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ دوسری دیکھیں مجاز مرسل کیا ہے؟ مجاز مرسل، اس میں لفظ کا استعمال اس کے علاوہ کسی اور معنی میں کیا جاتا ہے، اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے سوا دوسرا تعلق پایا جاتا ہے، یعنی اس میں تشبیہی تعلق نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ تعلق دوسرا تعلق پایا جاتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، مجاز مرسل کی تعریف یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے کسی قریبی اور باہمی تعلق، کیا ہے؟ قریبی اور باہمی تعلق کے بنا پر استعمال کیا جائے، اور اس میں تشبیہ یا مشابہت نہ ہو، تشبیہ یا مشابہت نہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے مثال، ایک جملے سے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، میں نے پورا شہر دیکھ لیا، میں نے پورا شہر دیکھ لیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے۔ شہر سے مراد شہر کے لوگ یا جگہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم چند لوگوں سے یا شہر کے چند جگہوں پر جا کر لوگوں سے مل لیتے ہیں نا، تو پھر ہم کہہ پاتے ہیں آرام سے کہ ہم نے پورا شہر دیکھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن شہر کے چند جگہوں پر سے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے پورا شہر دیکھ لیا آرام۔ اصل میں اس میں کیا ہے کہ مجاز مرسل میں جز کا سہارا لے کر کل مراد لیتے ہیں، جز کا سہارا لے کر، یعنی ایک چھوٹی سی چیزوں کا سہارا لے کر ہم بڑی چیزیں مراد لیتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان جیت لیا، ہندوستان جیت لیا، حالانکہ ہندوستان تھوڑی نہ کھیلنے گیا تھا، یہ ہمارا ملک نہیں بلکہ ملک کے چند لوگ گئے کھیلنے کے لیے، جیسے ٹیم انڈیا گئی کھیلنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہندوستان کی ٹیم گئی کھیلنے کے لیے، تو ٹیم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 11 لوگ ہوتے ہیں، تو 11 لوگوں نے کرکٹ کھیلا اور جیت لیا، تو 11 لوگ جیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹیم ہندوستان جیتی، حالانکہ ہمارے پورے ہندوستان کی طرف سے یہ 11 لوگ جو ہے پورے ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے، مطلب یہ 11 لوگ جیتیں گے، یہ ٹیم انڈیا کی ٹیم جیتے گی تو ہندوستان جیتے گی، تو ہم لوگ جز کو بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیے ایک مثال لے لیجئے، اور وہ قلم بڑا طاقتور ہے، یہاں پر مراد قلم، لفظ قلم کا استعمال کیا گیا، لیکن قلم تھوڑی نہ طاقتور ہوتا ہے، لکھنے والا طاقتور ہوتا ہے، یعنی جس نے کوئی تحریر لکھی ہے، اس کی تحریر بہت جامع ہے، یا کوئی اپلیکیشن لکھا، اس کے اپلیکیشن پر اس طرح سے ایکشن لیا گیا کہ فوراً جو ہے اس کے مسئلے کا حل نکل آیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قلم میں بہت طاقت ہے۔ طاقت قلم میں نہیں ہے، بلکہ اس نے جو لکھا ہے وہ اس آدمی کے اندر اتنا نالج ہے، اتنی جانکاری ہے، اس تحریر کے اندر اتنی اچھی باتیں ہیں اور اتنی اچھی جانکاری ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ اس کے قلم کے اندر طاقت ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب سب شعر کو دیکھتے ہیں۔ جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے،
محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ. مجاز مرسل پھر سے دیکھیے تعریف. مجاز مرسل اس میں لفظ کا استعمال اس کے علاوہ، یعنی اس کے لغوی معنی کے علاوہ، اس کے حقیقی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں کیا جاتا ہے، اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے سوا کوئی دوسرا تعلق ہو. ٹھیک ہے، تشبیہ تعلق نہ ہو. شعر دیکھیں. جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو. ڈاکٹر نے، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کے نبض کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے پتہ لگاتا ہے کہ بخار کیا ہے کہ نبض چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب طبیب نے اس کے نبض پر ہاتھ رکھا تو ایسا محسوس کیا، طبیب ڈاکٹر نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے بدن میں آگ لگی ہے. اس کے بدن میں کیا لگی ہے؟ آگ لگی. حالانکہ حقیقت میں آگ لگی نہیں ہے، بدن اس طرح سے گرم ہے بخار کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے بدن میں آگ لگی، حالانکہ اس کا کہنا یہ نہیں ہے کہ بدن میں آگ لگی ہے. یعنی بخار کی وجہ سے بدن اس قدر گرم ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ آگ لگی ہے وہ بدن میں. امید کرتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے. یہاں پر آگ کو مجازی معنی میں استعمال کیا گیا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت کی آگ یہاں نہیں لگی ہوئی ہے، یہاں پر آگ سے مراد گرم ہے. لف و نشر. دیکھیں لف و نشر کسے کہتے ہیں. پہلے مصرے میں ایک ترتیب سے چند چیزیں بیان کی جائے. پہلے مصرے میں یعنی لف و نشر میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے مصرے میں ایک ترتیب سے چند چیزیں بیان کی جائے، اور دوسرے مصرے میں وہی چیزیں ان کی مناسبات اسی ترتیب سے درج کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مثال سے جو ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. دیکھیں مثال. نہ ہمت نہ دل ہے، نہ قسمت نہ آنکھیں. نہ ہمت نہ دل ہے، نہ قسمت نہ آنکھیں. نہ ڈھونڈا نہ سمجھا، نہ پایا نہ دیکھا. اب یہ دیکھیں تو اوپر والے اس میں ایک ترتیب سے چند چیزیں بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اسی دوسرے مصرے میں اسی چیزوں کو ایک ترتیب سے بند کر دیا جا رہا ہے، یعنی اس کے معنی کو استعمال کر کے یہاں پہلے والے مصرے میں جو ہے اس کو پھیلایا گیا. ٹھیک ہے، اور دوسرے والے مصرے میں اس کو لپیٹ دیا گیا ہے، یعنی اس کے معنی کو یہیں پر جو ہے پہلے والے مصرے میں دیکھیے اسی چیزوں کو، چند چیزوں کو بیان کیا گیا، پھر اسی چیز کو دوسرے والے مصرے میں بھی اسی ترتیب سے بیان کیا گیا. نہ ہمت ہے، نہ ہمت مطلب نہ ڈھونڈا، ہمت نہیں ہے تو نہیں ڈھونڈ پایا. نہ دل ہے، نہ دل ہے نہ سمجھا. کہتے ہیں نا کہ تم نے دل سے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، تو یہ نہ دل ہے نہ سمجھا. نہ قسمت، کہتے ہیں نا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو کیا پاؤ گے، تو نہ پایا. نہ قسمت نہ پایا. نہ آنکھیں، کہتے ہیں نا کہ تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں کیا دیکھو گے، تو نہ دیکھا. تو جس ترتیب سے اوپر والے مصرے میں چیزیں بیان کی گئی ہے، اسی ترتیب سے، اسی مناسبت سے جو ہے دوسرے مصرے میں بھی اسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. پھر سے دیکھیے لف و نشر کی تعریف. لف و نشر وہ چیزیں ہیں، لف و نشر
کہ پہلے مصرے میں ایک ترتیب سے چند چیزیں بیان کی جائے اور دوسرے مصرے میں وہی چیزیں ان کی مناسبات اسی ترتیب سے درج کیے جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے مصرے میں کیا ہے؟ نہ ہمت، نہ دل ہے، نہ قسمت، نہ آنکھیں. کیا ہے؟ نہ ہمت، نہ دل ہے، نہ قسمت، نہ آنکھیں. اور دوسرے مصرے میں اسی چیز کو اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے. نہ ہمت مطلب نہ ڈھونڈا، نہ ہمت ہے نہ ڈھونڈنے کی کوشش کیا. نہ دل ہے تو نہ دل ہے تو سمجھا بھی نہیں. نہ قسمت ہے تو پایا بھی نہیں، قسمت نہیں ہے تو پایا بھی نہیں. نہ آنکھیں تو دیکھا بھی نہیں، نہ آنکھیں نہ دیکھا. تو جو چیزیں پہلے والے مصرے میں بیان کی گئی ہے دوسرے مصرے میں بھی اسی چیز کو اسی مناسبت سے بیان کیا گیا ہے، درج کیا گیا ہے. امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آگے دیکھیں، سوال مصرع کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے سوال؟ مصرع کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی بھی شعر کے پہلے لائن کو مصرع کہتے ہیں. کسی بھی شعر کے پہلے لائن کو مصرع کہتے ہیں. آگے ہم سمجھائیں گے مثال کے ساتھ، بجاتے شعر کے ذریعے سے سمجھائیں گے. سوال، شعر کسے کہتے ہیں؟ سوال، شعر کسے کہتے ہیں؟ جواب، دو مصرے مل کر ایک شعر بنتے ہیں. سوال، مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ جواب، غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں. دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. مثال دیکھیے، درد منت کشے دوا نہ ہوا. درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ جو پہلی لائن ہے یہ مصرع ہو گئی. پہلی لائن ایک مصرع ہو گیا اور دوسری لائن دوسرا مصرع ہو گیا. تو یہ مصرع کا کنسپٹ آپ سمجھ گئے. یہی دونوں مصرے مل کر پہلا مصرع اور دوسرا مصرع مل کر جو ہے ایک شعر بنا. دو مصرے مل کر ایک شعر بنے. ٹھیک ہے. تو شعر کا بھی آپ لوگوں نے سمجھ گیا. مصرع کسے کہتے ہیں؟ شعر کے ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے، اور جب دو مصرے آپس میں ملتے ہیں تو وہ شعر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع وہ ہوتا ہے جس میں ہم قافیہ وہ ہم ردیف ہو. آپ قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، یہ سمجھیے. قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے. قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، اور جب ردیف سے پہلے جو آتا ہے وہ لفظ جو ہے دونوں مصرے میں ردیف سے پہلے دہرایا جاتا ہے، اور دونوں لفظوں کا جو ہے وزن ایک جیسا ہوتا ہے لیکن معنی الگ الگ ہوتے ہیں. وزن ایک ہوتے ہیں، معنی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے پہلے والے مصرے میں دیکھیے، پہلے والے مصرے میں کیا ہے؟ دوا. پہلے والے مصرے میں کیا استعمال کیا گیا ہے؟ دوا استعمال کیا گیا ہے. تو لفظ دوا، ٹھیک ہے، پہلے والے مصرے میں. اور دوسرے والے مصرے میں کیا ہے؟ برا. دوسرے والے مصرے میں کیا ہے؟ برا. تو دونوں لفظ کے آپ وزن دیکھیں، دال واو الف، تین حروف ہیں ایک لفظ میں. یہاں بھی دیکھیے با را الف، برا. تو تین حروف، تو دونوں لفظ کے وزن ایک جیسے. تو اسی کو قافیہ کہیں گے. اسی کو کیا کہیں گے؟ یہ دونوں لفظ جو ہے دوا اور برا، یہ دونوں لفظ قافیہ ہے. نہ ہوا اور نہ ہوا، دونوں مصرے کے آخری میں نہ ہوا. تو یہ دونوں نہ ہوا جو ہے یہ ردیف ہے. آخری میں دونوں مصرے کے آخری میں جو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے، دہرایا گیا ہے، مقرر جو آیا ہے، یہ اسی کو ردیف کہیں گے. اور ردیف سے پہلے جو ہے دوا اور برا، یہ قافیہ ہے.
امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے مصرع کسے کہا جاتا ہے، دو مصرے شعر کے ایک لائن کو مصرع کہا جاتا ہے، اور دو مصرے مل کر ایک شعر بنتے ہیں۔ آپ کو قافیہ سمجھا دیا گیا، ردیف سمجھا دیا گیا، امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ جواب، مطلع کے بعد اگر غزل میں دوسرا شعر ایسا آئے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، وہ وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ پھر سے تعریف دیکھیں، مطلع کے بعد اگر غزل میں دوسرا شعر ایسا آ جائے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اسے مطلع ثانی بھی کہا جاتا ہے، مطلع ثانی کو ہی دوسرا مطلع کہتے ہیں، اسے زیب مطلع بھی کہا جاتا ہے، زیب مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے دوسرا مصرع، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ تو اس شعر میں دیکھیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس شعر میں آپ پہلا مصرع دیکھیں اور دوسرا مصرع دیکھیں، دونوں میں آپ کو جو ہے ردیف قافیہ دیکھنے کو ملے گا۔ قافیہ ہم نے بتایا کہ پہلے ردیف سے پہلے آتا ہے، اور دونوں مصرے میں ایک جیسے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وزن کے اعتبار سے، وہ جو ہے قافیہ ہوتا ہے، اور آخر میں جو لفظ دونوں مصرے میں مقرر ریپیٹ کیے جاتے ہیں اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس میں ہوا اور دوا، نیچے دیکھیے دوا، نیچے والے مصرے میں دوا ہے، یہ ہوا اور دوا یہ دونوں جو ہے قافیہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے دونوں مصرے کے آخر میں دہرایا گیا ہے، تو یہ کافی، یہ ردیف ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اسی ہم نے اس کے بعد ایک شعر پڑھا تھا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے ایک شعر، دوسرا شعر اور پڑھا، اس میں بھی ردیف قافیہ لوٹایا گیا ہے، ماجرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قافیہ ہے، یہ قافیہ ہے، اور اس غزل کی یہ جو ہے مطلع ثانی کہلائے گی، اس غزل کی یہ مطلع ثانی کہلائے گی، اور اسی کو مطلع زیب مطلع بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ امید کرتے ہیں مطلع ثانی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیچے دیکھیے یہ دیا ہوا ہے سوال، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، قافیہ وہ لفظ ہے جو شعر یا مصرے کے آخر میں لیکن ردیف کے پہلے آتا ہے، لیکن ردیف کے پہلے آتا ہے، اور دوسرے مصرے یا شعر میں اسی جگہ آنے والے لفظ کے ساتھ صوتی مشابہت رکھتا ہے، صوتی مشابہت رکھتا ہے۔ مثال دیکھیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس میں ہم نے بتایا کہ دیکھیے ہوا کے نیچے بھی لکیر پڑی ہوئی ہے، دوا کے نیچے بھی لکیر پڑی ہوئی ہے، اور ماجرا کے نیچے بھی لکیر پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب جو ہے کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، یہ ردیف ہے۔ یہ جو آخری میں ہر لائن کے آخری میں جو مقرر ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ آپ نے تعریف میں کیا پڑھا؟ لیکن ردیف کے پہلے قافیہ آتا ہے، تو ہوا، دوا اور ماجرا یہ قافیہ ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ اور آپ پہلے پہلے
شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، جس میں ردیف اور قافیہ ہو۔ تو قافیہ ہوا اور کیا ہے؟ دوا اور کیا ہے؟ تو یہ ہوا جو ہے قافیہ ہے، اور کیا ہے؟ ردیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں ردیف قافیہ ہے۔ تو پہلا شعر کیا ہو گیا؟ مطلع ہو گیا، اور دوسرا شعر جو ہے یہ حسن مطلع ہو گیا۔ دوسرا شعر کیا ہوا؟ حسن مطلع ہو گیا دوسرا شعر، اس کو حسن مطلع کہیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ لفظ ہے جو شعر یا مصروں کے آخر میں مکرر آئے ردیف کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ کیا ہے کہ نیچے لکیر پڑی ہوئے، اوپر کیا ہے کہ دوا، ہوا اور ماجرا کے نیچے تو قافیہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، یہاں ردیف کے بارے میں۔ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ ردیف، قافیہ اور مطلع، مقطع ابھی نہیں، اب مقطع دیکھتے ہیں۔ سوال: مقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب: غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ سوال: غزل مقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب: غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں: میں نے مانا کہ تو کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ تو اس میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، تو اس میں ایک نام استعمال کیا غالب، یہی تخلص ہے، اور یہ نظم کے آخری جو غزل ہے اس کے آخر کے شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو شعر ہے آخر کے شعر، یہ مقطع کہلائیں گے، یہ مقطع کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے تو یہ آخری شعر ہوا، اسی میں شاعر نے اپنا تخلص کیا ہے؟ غالب، غالب جو ہے انہوں نے اپنے غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص پیش کیا، اسی لیے اس شعر کو مقطع کہیں گے۔ تو غزل کے آخری شعر میں مقطع کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ شعر پھر سے دیکھیے: میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ساری چیزیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر جو چیزیں پھر بھی سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ کمنٹس باکس میں اپنے سوال کو رکھ دیں، بہت جلد اس کا جواب دیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، جو لوگ نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی چینل کو شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔